السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں، ہمارا سائیکلوجی کا یہ جو چیپٹر ہمارا چل رہا ہے سائیکلوجیکل ڈس آرڈر چیپٹر نمبر 6، اس میں ہم نے اس سے پہلے اینزائٹی ڈس آرڈر، جنرلائز اینزائٹی ڈس آرڈر کیا ہے اس کو تفصیل سے دیکھے ہیں۔ اب ہمارا نیکسٹ والا جو چلے گا ٹاپک وہ رہے گا فوبیا، خوف کی بدنظمی، فوبک ڈس آرڈر۔ کیا ہے یہ خوف کی بدنظمی؟ ان جنرلی تو آپ نے سنے ہوں گے ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے، یہ اس کا ہمیں خوف ہوتا ہے، تو اس کو پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ایگزامپل آپ کی کتاب میں دی ہوئی ہے، آپ اسی کو پہلے سمجھیں کہ وسیم اپنے کالج کی پکنک پر گیا۔ ایک پہاڑی کی چوٹی سے جب اس نے نیچے دیکھا تو اسے ایک نامعلوم خوف محسوس ہوا۔ کچھ دنوں بعد جب وہ اپنے چچا کے گھر گیا اور 15ویں منزل سے نیچے دیکھا تو اسے خوف کا تجربہ ہوا۔ اس کے بعد اس نے یہ نوٹ کیا کہ جب بھی وہ اونچائی سے نیچے دیکھتا ہے اسے خوف کا احساس ہوتا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا خوف نارمل نہیں ہے، یہ ایکروفوبیا اونچائی کے خوف کی علامت ہے۔ دیکھیں، پہلے تو انٹروڈکٹری پارٹ اس کا یہ سمجھ لیں کہ یہ جو فوبیا ہے یہ یونانی لفظ سے ماخوذ ہے۔ یونانی دیوتا کا نام فوبس ہے، اس سے لیا گیا ہے یہ۔ تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی چیز سے ڈرنا، خوف زدہ ہونا۔ عام طور پر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے اطراف میں پھیلی ہوئی ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ بہت سی چیزوں کا آپ جو ہے مشاہدہ کرتے ہوں گے نا۔ کبھی چھپکلی سے ڈر لگ رہا ہے، کبھی جو ہے آپ کو چوہے سے ڈر لگ رہا ہے، کبھی بارش سے ڈر لگ رہا ہے، کبھی اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ ڈر ایک عام کیفیت ہے جو کچھ دیر تک رہے گی، اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ لیکن خوف ایک ایسی کیفیت ہے جو ایک لمبے پیریڈ تک ساتھ میں رہے گی، اور جب وہ ہمیشہ بار بار دہرائی جائے تو یہ ڈس آرڈر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم عام طور پر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری جو چھوٹی سی کوششیں ہیں اس پر قابو پا سکیں، لیکن پھر بھی کچھ حالات کم خطرناک یا بالکل بھی خطرناک نہیں ہوتے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس سے شدید خوف زدہ ہوتا ہے جو کہ اس کی روزمرہ کی زندگی میں مطابقت میں پریشانی پیدا کرتا ہے تو اس خوف کو فوبیا کہتے ہیں۔ میں نے یہاں پر اس کی ایک ایگزامپل بھی آپ کو تعریف اس کی بتائی ہوں کہ کسی خاص شے یا حالات کا شدید ناموزوں اور غیر عقلی ڈر خوف کہلاتا ہے۔ کوئی چیز، جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہوں کہ آپ چھپکلی سے ڈرتے ہیں، کاکروچ سے ڈرتے ہیں، اندھیرے سے ڈر رہے ہیں، اونچائی سے ڈر رہے ہیں، پانی سے ڈر رہے ہیں، یہ ناموزوں ہیں۔ ہر کوئی نہیں ڈرے گا، لیکن اللاجیکلی آپ ڈر رہے ہیں۔ کاکروچ کیا کرے گا؟ کاٹے گا؟ نہیں کرے گا کچھ بھی۔ چھپکلی کیا کرنے والی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے، لیکن ڈر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ حالات یا کسی چیز کا شدید ناموزوں، بغیر کسی ریزن کے اور بغیر کسی لاجک کے اگر یہ ڈر ہے تو یہ خوف کہلاتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ایسی حالات کی وجہ سے ایک شخص اپنے روزمرہ کی زندگی میں ایڈجسٹمنٹ نہیں کر پاتا۔ کیڑا رہے گا تو ڈرے گا، چھپکلی رہے گی تو ڈرے گی۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنی زندگی کے کام مناسب طریقے سے نہیں کر پا رہا ہے۔ اسی کو فوبیا کہا گیا ہے۔ ابھی جو ایگزامپلس دی ہوئی ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ لفٹ میں جانے سے ڈرتے ہیں، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں بعض افراد اونچائی پر جانے سے ڈرتے ہیں، بعض پانی کو دیکھ کر ڈرتے ہیں، بعض کا یہ ہوتا ہے کہ اندھیرا ہو جائے تو ڈر لگتا ہے، بعض کا یہ ہوتا ہے کہ بجلی کڑکنے لگے تو ڈر لگتا ہے۔ بٹ خوف ایک الگ چیز ہے۔ دیکھیں، اب بجلی کڑکے گی تو ڈر تو لگے گا، لیکن وہ اگر آپ کو بیماری کی شکل اختیار کر لے تو پھر وہ کہیں سکون نہیں پانے دے گا۔ ہر طرح کی آواز ایک خوف میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب فرد کیا کرتا ہے کہ ایسی حالت سے کسی بھی قیمت پر بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کی یہ روزمرہ کی زندگی میں انٹرفیئر کرنا شروع کر دے، یہ چیزیں مداخلت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ اگر اس کو ایڈجسٹمنٹ کرنے میں پریشانی ہوتی ہے تو پھر یہ فوبیا کہلاتا ہے۔ دیکھیں، یہ بیسک ایموشنز ہیں ہمارے، ڈر ہمارے اندر رہے گا، غصہ ہمارے اندر رہے گا، اینزائٹی ہمارے اندر رہے گی، لیکن یہ اگر ایک پرٹیکولر پیریڈ تک ہمارے ساتھ لگی ہوئی رہے تب یہ ڈس آرڈر کی شکل اختیار کر لے گی۔ آپ ایک چھپکلی سے ڈر رہے ہیں لیکن آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں، ہمیشہ نہیں ڈرتے، تو یہ خوف نہیں ہوگا آپ کا۔ لیکن وہ ڈر اتنا زیادہ بیٹھ جائے کہ بس اس کو دیکھ کر چیخنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہو رہا ہے، تو اس صورت میں یہ ڈس آرڈر بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، مختصراً یہ کہ اشیاء یا حالات کا شدید اور غیر معقول خوف
فوبیا کہلا رہا ہے۔ اس کی کچھ قسمیں ہیں، اس کو آپ یہاں پر دیکھیں، میں بتا رہی ہوں یہاں پر آپ کو قسموں کا، کہ ایکروفوبیا اونچائی کا خوف۔ بعض افراد، جیسے میں نے بھی آپ کو اگزامپل بتائی کہ یہ شخص کیا کر رہا تھا، وسیم پکنک پر گیا، پہلے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا اور نیچے دیکھا تو اس کو سر چکرانے لگا، پھر گھر پر آنے کے بعد اس کو ڈر لگنے لگا، اور پھر گھر پر آنے کے بعد جیسے اس نے کہا کہ چچا کے گھر گیا اور 15ویں منزل سے پھر نیچے دیکھا تو اس کو پھر سے ڈر لگنے لگا، اور یہ دھیرے دھیرے بڑھنے لگی یہ کیفیت۔ تب اس کو لگا کہ ارے یہ کیفیت اب نارمل نہیں رہی، بلکہ ہر اونچی چیز سے ڈر لگ رہا ہے۔ کھلی جگہ یا انجانی جگہ کا خوف۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ایسے گراؤنڈ میں جانے کو بھی ڈرتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا، کھلی جگہوں پر جانے کو ڈرتے ہیں، یہ ایگروفوبیا کہلاتا ہے۔ ایکوافوبیا، پانی کا ڈر۔ آپ نے دیکھے ہوں گے بعض افراد ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے پانی سے ڈرنے لگتے ہیں، بس ان کو لگتا ہے کہ پانی میں جائیں گے تو پھر دم گھٹ جائے گا، مر جائیں گے، تو وہ اگر چلو بھر پانی بھی لے اپنے ہاتھ میں تو اس سے بھی ڈرنے لگتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے ہاؤس کے پانی سے بھی ڈریں گے، ایک بڑے سمندر کے پانی سے بھی ڈریں گے، اور یہ ڈر اتنا زیادہ بیٹھ جاتا ہے کہ بعض اوقات یہ ان کی موت کا باعث بن جاتا ہے نا۔ کلسٹروفوبیا، بند جگہوں کا خوف۔ کوئی بند کمرہ ہے وہاں جانے سے ڈر رہے ہیں۔ جنرلی تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو بھی اگر کوئی بتا دے کر یہ بہت دنوں سے بند پڑا ہے تو تھوڑا سا ہچکچائیں گے جانے کے لیے، ڈر رہے گا، لیکن یہ خوف میں کب بدل رہا ہے کہ آپ بالکل قطعی اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، اور یہ آپ کو روزمرہ کی زندگی میں بھی اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یہ خوف کا باعث بنتا ہے۔ ایکزینوفوبیا، اجنبیوں کا خوف۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنے ہی سرکل میں رہنا چاہتے ہیں، اپنے ہی لوگوں میں رہنا چاہتے ہیں، اپنے لوگوں سے باہر اٹھنے بیٹھنے کو ترجیح نہیں دیتے، لوگوں سے ملنا ملانا، ان سے بات چیت کرنا، اس سے بھی گریز کرتے ہیں۔ تو ایسے افراد اجنبیوں کے خوف کا شکار ہوتے ہیں، بالکل تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ یہ شخصیت کا ایک پارٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جیسے لوگوں کے درمیان بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ کسی بھیڑ بھاڑ کی جگہ پر چلے جائیں تو پھر ان کو دم گھٹنے لگے گا، ان کو گھبراہٹ ہوگی، پسینے چھوٹیں گے، اور ان کو ایسا لگے گا کہ میں کب یہاں سے بھاگ سکتا ہوں، بس ان کو ایسا لگے گا کہ اب میرا بس جو ہے میری جان چلی جائے گی اور میری زندگی یہاں پر ختم ہو جائے گی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھیڑ بھاڑ کا خوف ہوگا، کراؤڈ فوبیا اس کو کہتے ہیں۔ زو فوبیا، جانوروں کا خوف۔ جانوروں کو دیکھ کر ہی ایسا لگے کہ اب یہ کاٹنے کو آئے گا، یہ بھی بالکل حملہ کر دے گا، اور بس اس سے ڈرنے لگے۔ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ یہ کراؤڈ فوبیا کے ہی جو افراد ہوتے ہیں یہ ٹرین میں بس میں سفر کرنے کو بالکل ترجیح نہیں دیتے، بلکہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی یہ ایک ہی مقام پر گزار دیتے ہیں۔ کئی ایگزامپلس میں نے ایسے دیکھی ہوں اپنی لائف میں بھی، اور بہت عام ہے یہ ایگزامپلس کہ لوگ جو ہے بالکل انہوں نے پوری لائف اپنی ایک ہی مقام پر رہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو ترجیح نہیں دی، بلکہ ان کو ڈر لگتا تھا، اور بعض اوقات حادثات بھی ایسے ہوئے کہ وہ بالکل وہ بس میں چڑھے اور فوراً سے بے ہوش ہو گئے، اور عجیب طبیعت گھبراہٹ شروع ہونے لگی اور لوگوں نے ان کو اتار دیا نیچے۔ تو یہ کیفیت بھی میں نے دیکھی ہوں کہ کئی افراد تو ایسے ہیں جنہوں نے پوری زندگی اپنے ایک ہی مقام پر گزاری، وہ کہیں جانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے۔ بعض افراد وہ بھی ہیں جو ٹرینوں سے ڈرتے ہیں۔ ٹرین سے ڈر کیوں لگتا ہے کہ بہت تیز رفتاری سے گزرتی ہے اور بالکل ہلتی ہے، اور دھکا لگے گا تو گر جائے گا اور کٹ جائے گا۔ یہ ایک ڈر ہے۔ ڈر کسی کو نہیں لگتا، ٹرین کی سچویشن سے تو سب کو ڈر لگتا ہے، لیکن وہ بالکل اس پر بیٹھنے سے گریز کرے، بالکل اس میں جو ہے داخل ہونے کو ہی جو اپنے آپ کو روک دے، اور ہم بس اس سے جو ہے ڈرنے لگے، تو ایسی چیزیں اس کا خوف کہلاتی ہیں۔ اب یہی خوف دیکھیں، انسان کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہے، نیچرل ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اسے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فطرتاً یہ چیز رکھی ہے تو اس صورت میں دیکھیں کہ کیا چیزیں ایسی رہے گی جو اس کو کم کرے گی۔ اس کے لیے اللہ کے رسول کی احادیث ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ہے مریض کی عیادت کے لیے جانا، یا اسے کسی چیز میں وہ مبتلا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو اسے تسلی دینا، اسے اطمینان دلانا، یہ جو ہے ہم کو اللہ کے رسول کی احادیث سے ملے گا۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ انت الرفیق وللہ الطبیب، تمہارا کام مریض کو اطمینان دلانا ہے، علاج خدا خود کرے گا۔ نہیں، یہ کیا ہے کہ جو اس طرح سے متاثر ہے اس کو ہمت دینا ہمارا کام ہوتا ہے۔ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس میں سب سے پہلا جو چیز ہوتی ہے، سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کو کم کرتی ہے، وہ ہوتا ہے سوشل سپورٹ۔ سوشل سپورٹ اگر نہ ملے تو اس صورت میں یہ ڈس آرڈر میں تبدیل ہو جائے گا،
بھائی خوف ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو اور ڈراتے رہیں، بلکہ اس کو تسلی دیں۔ اسی کے لیے ہے دیکھیں اللہ کے رسول نے عیادت کی جو ہے عیادت کے جو فائدے بتائے ہیں، اور جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عیادت کے لیے ابھارا ہے کہ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے مسلم بھائی اگر کسی بیماری میں یا کسی خوف میں مبتلا ہو تو اس کو جا کر تسلی دے، تاکہ وہ کیا کرے۔ وہ اب یہاں پر تو اللہ کے رسول کی بہت اچھی حدیث ہے کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کے اجل کو مہلت دو، یعنی اس کو امید دلاؤ اور حوصلہ دو، کیونکہ ایسا کرنے سے اس کو نفسیاتی حوصلہ ملتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سوشلی سپورٹ ہے۔ انسان کو سوشل سپورٹ چاہیے۔ تھراپیز میں ایک اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ سوشل سپورٹ ایک فرد کو دیا جائے تاکہ وہ اپنے ان مسائل سے نکلے۔ اب وہ اس کو بھی خوف ہو رہا ہے، اس کو فوبیا ہے، لیکن وہ جب سب کے ساتھ رہے گا، سب اس کو حوصلہ دیں گے تو وہ فوبیا اس کا کم ہو سکتا ہے۔ تھراپیز میں بھی آتا ہے کہ جو فوبیا کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے کہ جو جس چیز سے یہ ڈرتے ہیں وہ چیز ان کے سامنے لائی جائے، دھیرے دھیرے اس سے متعارف کرایا جائے تاکہ ان کا ڈر اس سے ختم ہو۔ اب یہ ڈر کب ختم ہوگا؟ اب اکیلے اس سے کہیں گے کہ ایسا کرے تو یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کو تمام کا ساتھ چاہیے۔ جب لوگ اس کا ساتھ دیں گے تو ان تمام مراحل سے وہ خود بخود نکلے گا۔ اب اس میں دیکھیں بعض اوقات جو ہے یہی خوف، یہ جو غم ہمارا بیماریوں کی وجہ بن جاتا ہے۔ اس کے جو ہے سوشل کانفلکٹس ہوتے ہیں، جھگڑے، جنگ، خاندانی مسائل، جو قریبی لوگوں کے مسائل ہو سکتے ہیں، یہ بھی خوف کا باعث بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں آپ اس قرآن مجید نے اس طرح کے مسائل، اس قسم کے مسائل اگر کسی کو پیش آ رہے ہیں تو قرآن نے اس کے لیے بہترین رہنمائی کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری ہے ان صبر کرنے والوں کے لیے جن کو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہے اور ہم نے اسی کی جانب لوٹ جانا ہے۔ ان پر اللہ کی طرف سے انعامات اور رحمت نازل ہوتی ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ کب رہے گی؟ جب انسان کو سماجی طور پر سپورٹ ملے گا اور وہ اس ڈر اور خوف کے آزمائش میں استقامت کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ ایک معمولی چیز ہے جس سے میں بھی ڈرتی ہوں، آپ بھی ڈرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس کو حاوی کر لے۔ ایک تو انسان کو خود اسٹرانگ ہونا ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے اس کا سوشل سپورٹ۔ یہ دو چیزیں ہی اس کو ان کیفیتوں سے نکالتی ہے۔ خوف کو دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، دیکھیں آپ یہاں پر میں اور اس کو جو ہے آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، فحاشی اور بدگوئی تمہاری شخصیت کو خراب کرے گی اور حیا اسے تزئین اور آرائش دے گی۔ کیا ہوگا؟ کیا کرنا ہے تمہیں کہ زبان سے اچھی باتیں نکالنا ہے۔ یہ اگر ہم بری باتیں نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری پرسنالٹی کو خراب کرے گی، اور ہم خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے تو یہ ہماری شخصیت کو ایک جلا بخشے گی، ایک اس کو خوبصورتی بخشے گی۔ اسی کے لیے دیکھیں اللہ کے رسول کی دوسری حدیث سے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مومن کے میزان میں خوش خلقی سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہ ہوگی، اور یہ خوف کو دور کرنے کا علاج بتایا اللہ کے رسول نے۔ ہم اس کے اسباب پر تو توجہ کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم اس کے علاج پر بھی توجہ کریں۔ کیا ہوگا؟ خوش خلقی، اچھے اخلاق جب انسان کو معاشرے میں ایک دوسرے سے جوڑیں گے تو معاشرے سے یہ جو کیفیت ہے یہ اپنے آپ کم ہوگی، سوشل سپورٹ اس کو ملے گا۔ دوسری اور بھی احادیث اس سے متعلق ہیں، آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ میں جیسے آپ کو یہاں حوالہ دی ہوں، اور بھی چیزیں ہوگی آپ کو، دیکھیں آپ اس کو جو ہے آپ بار بار جب اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو بہت سی اور چیزیں ملے گی، جیسے کہ دیکھیں اللہ کے رسول نے غم اور خوشی کے موقع کے آداب بتائے ہیں، ساتھ ہی جو ہے مختلف مسائل میں ذکر اور اذکار کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم معاشرے کو اس طرح سے بنائیں کہ ہر ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہوتا ہے، انسانیت کا تقاضا ہے، خدمت خلق ایک چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے بالکل دوسروں کو تنہا چھوڑ دیں اور اپنے کاموں میں مشغول رہیں، نہیں، بلکہ آپ کو
پورے ایک معاشرے کی تشکیل دینا ہوتی ہے انسان کو، تو وہ وہاں پر ایک دوسرے کا سپورٹ بن کر رہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پراپرٹی میں تقسیم کے وقت حصے ہیں، تقسیم کے وقت اگر کوئی آ جائے آپ کے پاس میں تو اس وقت اس کو دینا ہے، اپنے کھانے میں سے کھانے میں جو ہے اللہ کے رسول نے جو تاکید کی تھی حضرت عائشہ کو کہ شوربے میں پانی ڈال دو تاکہ اپنے پڑوسی کو دے سکو، تو یہ جو ہے کیا ہے، سوشل سپورٹ کے ایگزامپلس ہے۔ یہ اگر رہے گا تو لوگوں میں سائیکولوجیکلی جس طرح سے وہ ویک ہو رہے ہیں وہ اپنے آپ اسٹرانگ ہوتے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کی آپ کو امیجز بھی بتا رہی ہوں، ساتھ میں کچھ چیزیں، یہ فوبیا کی اور لسٹ بھی ہیں۔ اب DSM-4 نے 2 فوبیا بتائے ہیں، ایک بتایا ہے سمپل فوبیا اور ایک بتایا ہے سوشل فوبیا۔ سمپل فوبیا میں انہی چیزوں کا ڈر، جس میں جو ہے اونچائی ہے، پانی ہے نا، جانور ہے اور مختلف قسم کی جو ہے چیزیں ہیں، انہی کا ڈر سمپل فوبیا میں شامل ہے۔ اور سانپ کا ڈر، جراثیم کا ڈر، اندھیرے کا ڈر، یہ سمپل فوبیا ہے۔ اور سوشل فوبیا کیا ہے؟ سماجی خوف، سماجی حالات میں انسان اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے، وہ ہوگا سوشل فوبیا۔ سوشل فوبیا میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ میں جو ہے کسی سے بات نہیں کر پا رہا ہوں، لوگوں کے درمیان میں جب جاتا ہوں تو آواز تھر تھر آنے لگتی ہے، ہاتھوں میں کپکپاہٹ ہوتی ہے نا، یہ ان کی اینزائٹی ہے۔ اینزائٹی دراصل ان میں ایک خوف پیدا کرتی ہے، عوامی مقامات پر کھانے کا خوف، بولنے کا خوف، وہاں بیٹھنے کا خوف۔ اس کو کنورجن ڈس آرڈر میں بھی جو ہے یہ چیزیں شامل کی گئی ہے، سومیٹوفارم ڈس آرڈر سے بھی اس کو لیا گیا ہے کہ جو لوگ جو ہے کنورجن ڈس آرڈر کے شکار ہوتے ہیں ان میں سومیٹوفارم ڈس آرڈر میں جسدی جسم میں کچھ بیماریاں دکھنے لگتی ہیں۔ جیسے اب سوشل فوبیا ہے، یہ کسی کو پبلک پلیسز پر اس کو لے کر چلے جائے اور کچھ اسے کہنے کے لیے کہے تو ارے نہیں میرا ہاتھ دکھ رہا ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے پسینے چھوٹ رہے ہیں، مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، یہ کیا ہوا؟ کنورجن ڈس آرڈر ہے اس کا، اور وہ سومیٹوفارم کو شکل دے رہا ہے۔ یہ متاثرہ شخص ارادی، حرکی اور حسی افعال میں کمی کی علامت کو ظاہر کرتا ہے، یہ میڈیکل کنڈیشن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ان علامتوں کے ساتھ ذہنی علامات بھی اس کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، جیسے کسی بھی حقیقت کا سامنا نہ کرنا یا پھر کچھ چیز نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو نظر آتی ہے، دباؤ کا احساس کرتا ہے، آواز چلی جاتی ہے، دوہری نظر ہوتی ہے اس کی، اس طرح کے بھی مرض اس میں دکھائی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ امید کرتے ہو کہ یہ سب چیزیں تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، کچھ اگر نہ سمجھے تو آپ پھر بھی مجھے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ پھر اس پر بھی ڈسکشن ہوگا، میں پوائنٹ آؤٹ کروں گی آپ کے جو ہے پوائنٹس کو بھی، اور انشاءاللہ بتاؤں گی۔ اس کے بعد ہم کو دیکھنا ہے ڈپریسو ڈس آرڈر، ڈپریشن، افسردگی کی بدنظمیاں۔ دیکھیں اس کی ایگزامپل یہاں پر دی ہوئی ہے کہ انیتا ایک 35 ایئر کی ورکنگ لیڈی ہے، اس کے 2 بچے ہیں، شادی کے بعد ابتدائی چند سالوں کے علاوہ اس کی شادی شدہ زندگی اپنے شوہر کے ساتھ چھوٹے موٹے معاملات پر مستقل جھگڑے کی وجہ سے ڈسٹرب رہی اور یہ طلاق کا سبب بنی، جس کے لیے وہ بالکل تیار نہیں تھی۔ اس کے نتیجے میں وہ کیا ہوا کہ وہ بہت مایوس ہو گئی اور ساری امید کھو بیٹھی۔ وہ تنہائی کو محسوس کرنے لگی، مایوس اور تناؤ کا شکار، اور طلاق کے لیے خود کو الزام دینا شروع کر دیا۔ معاشی مسائل اور بچوں کی تعلیم کے تناؤ کی وجہ سے نیند میں ڈسٹربنس ہوا، اسے بارہا جو ہے صحت کی شکایت کا سامنا کرنا پڑا، بیمار رہنے لگی، وہ ہر وقت افسردہ رہتی تھی، ڈپریسڈ رہتی تھی، اور یہ افسردگی کی علامت ہے۔ افسردگی کیا ہے؟ ڈپریشن کیا ہے؟ پہلے تو اسے آپ سمجھیں کہ یہ ایک جذباتی حالت ہے جس میں غم کی زیادتی، اپنے آپ کو بیکار سمجھنے کا احساس جرم، دوسروں سے دور رہنا، نیند کا نہ آنا، بھوک کا نہ لگنا اور روزمرہ کے کاموں میں لطف نہ آنا وغیرہ علامتیں ہیں۔ افسردگی کے ساتھ دوسرے نفسیاتی مسائل بھی جڑے ہوتے ہیں، جیسے ہال کا دورہ یا پھر سبسٹنس ڈس آرڈر، شخصیتی بدنظمیاں وغیرہ۔ افسردہ لوگ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں وہ لوگ ان سے کہتے ہیں کہ اسے آسانی سے وہ نہیں لے سکتے، ان کی گفتگو میں اکتاہٹ ہوتی ہے، زندگی سے بیزار ہوتے ہیں، لمبا وقفہ دے کر دھیمے سے بولتے ہیں اور کم الفاظ بولتے ہیں۔ کئی لوگ خاموشی سے اکیلے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ مشتعل اور خاموشی سے بیٹھ نہیں سکتے۔ بالکل 2 الگ الگ کنڈیشن ہوگی اس کی، ہے نا۔ اور جو وہ چلتے وقت ہاتھ سے مسلسل طور پر کچھ اشارے کرتے ہیں یا شکایت کرتے ہیں۔ اب
ہم دیکھیں کہ کل آبادی میں 5 سے 6% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ان میں منفی واقعات یا کچھ دیر بیرونی عوامل کی وجہ سے فرد کو منفی احساسات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اگر یہ بہت طویل عرصے تک جاری رہتا ہے تو اسے پھر افسردگی کی بدنظمی کہتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ ڈپریسڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی مسائل ہیں تو اس کو ان کا حل بالکل سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسے اشخاص اپنے ذاتی حلیے اور صحت پر بھی دھیان نہیں دیتے اور بنا کسی جسمانی بنیاد کے جسمانی علامات کی شکایت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ مکمل طور پر نا امید اور آگے نہ بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ افسردگی کی یہ جو علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، پوری زندگی میں کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے، ہم کو بھی دکھائی دے گی، لیکن یہ بہت زیادہ اگر بڑھ جائے، مسلسل اگر یہ اسی کا تجربہ کرتے رہیں، اسی کے ساتھ لگے رہیں، تو پھر یہ افسردگی میں بدل جاتی ہے۔ نا امیدی، پریشانی، افسردگی کا احساس اس بدنظمی میں جن لوگوں کو ہوتا ہے اہم احساسات ہیں، یعنی بدنظمی جس میں فرد کم سے کم 2 ہفتوں کے لیے انتہائی ڈپریسڈ رہے اور اس کے ساتھ احساس جرم بھی ہو تو اسے ڈپریشن کہتے ہیں۔ اس کی جو ہے نا امیدی کا احساس، دیکھیے اکثر یہ ڈپریشن کے جو کیسز ہیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ دکھائی دیے، اور میں نے پچھلے تقریباً 4 سالوں سے میں آبزرو کر رہی ہوں کہ یہ جو ڈپریشن کے کیسز ہیں، ڈپریشن کسی مالی مسائل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، معاشی مسائل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، سماجی مسائل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، گھریلو مسائل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس طرح کی کیفیت اکثر خواتین میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گی۔ مرد ڈپریشن میں کم جاتے ہیں، خواتین بہت زیادہ اس سے متاثر ہوتی ہیں، اور وہ بچیاں متاثر ہو رہی ہیں جن کی نئی شادی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے میں نے شاید پچھلی کلاسز والوں کے ساتھ میں اپنے تجربات بھی شیئر کی تھی کہ جو ہیپی فیملی ہاسپٹل ہے، یہاں پر میرا جانا آنا ہوتے رہتا ہے، تو وہاں پر میں نے جب کیسز دیکھے تو اکثر نوجوان بچیاں ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اور ریزن کیا ہے کہ یہی گھر میں اونچ نیچ ہو جانا، بار بار جو ہے نگیٹو باتیں سامنے آ رہی ہے، کچھ اونچ نیچ کے مسائل آ رہے ہیں اور اس کو لے کر اس حد تک بڑھ گئے ہیں وہ مسائل کہ پھر طلاق پر بات آ گئی ہے۔ تو اس سے کیا ہو رہا ہے، نا امیدی کا احساس پیدا ہو رہا ہے نا۔ اس کی علامتیں یہی ہے، نا امیدی ہے، ہر چیز کو نگیٹو میں لے رہا ہے، کچھ بھی کہہ رہے ہیں تو اس کو نگیٹو وے میں سوچ رہے ہیں، جوش اور جذبے کی کمی ہے، بالکل کوئی کام کرنے کے لیے دل نہیں چاہتا ہے، اور جو کام روٹین کے ہیں اس کے لیے بالکل دماغی طور پر تیار نہیں ہے۔ وزن میں کمی ہو رہی ہے، بعض اوقات وزن بڑھتا بھی ہے۔ اس میں جب ہمیشہ جو ہے سوتے رہیں گے تو وزن کی کیفیت بھی بڑھے گی، کھانے میں کبھی کبھی جو ہے بالکل دلچسپی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات بھوک میں بہت کمی ہو جاتی ہے، بھوک ہی نہیں لگتی، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کھانے کو دل کرتا ہے، اور غمگین رہنے کا احساس ہوتا ہے، تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، نیند کم ہوتی ہے یا پھر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں میں ایسا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتے ہیں، جرم کا احساس ہوتا ہے، بے عملی ہوتی ہے۔ یہی ڈپریشن، یہی افسردگی خودکشی کا باعث بھی بنتی ہے۔ ابھی دیکھیں، ہم نے اس سے پہلے دیکھے تھے کہ کسانوں کا جو معاملہ چل رہا تھا، کسان خودکشی کر رہے تھے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ رزلٹ آنے کے بعد فوراً سے اسٹوڈنٹس خودکشی کرتے ہیں، اور ابھی تو یہ چل رہا ہے، آج کا ہی پیپر آپ دیکھ لیں کہ ایک سیاسی لیڈر جس کو کورونا پازیٹیو ڈکلیئر کیا گیا تھا، گھاٹی میں اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا، 3 منزلہ عمارت سے کود کر اپنی جان دے دی گھاٹی کی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ڈپریشن کی وجہ سے ہے۔ بالکل اس کو لگ رہا ہے کہ اب مجھے نہیں رہنا ہے، اب بالکل میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، لوگ مجھے تنہا چھوڑ رہے ہیں۔ اسی لیے اکثر جو ہے ہم لوگوں کا ڈسکشن ہوتا رہا، تو میں اپنے طور پر جہاں تک اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ کورونا سے مرنے والے اکثر لوگ احساس محرومی اور سوشل سپورٹ نہ ملنے کی وجہ سے سائیکولوجیکلی ڈپریس ہو کر انتقال کر گئے ہیں۔ وہ تو موت اور حیات اللہ کے ہاتھ ہے، اس نے جب لکھی ہے جب آنا ہے، اور اس نے ہر ایک کے لیے وقت طے کیا ہوا ہے، سچویشنز بھی طے کی ہوئی ہے، ہر چیز ایک بہانہ بن جاتی ہے۔ لیکن سائیکولوجیکلی دیکھیں آپ، یہ جو خودکشی ہے یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو سوشل سپورٹ کی ضرورت تھی بھی۔ اس طرح کا مرض ہے جس میں لوگ ڈر رہے ہیں، بالکل اس کو ایک طرف بٹھا رہے ہیں کونے میں، اور اس سے بالکل قطع
رشتہ تعلق کر رہے ہیں، اس کی طرف بات کرنا بھی پسند نہیں کر رہے ہیں، اس سے ملنا بھی پسند نہیں کر رہے، اس وقت انسان کو کیا فیلنگ آئے گی؟ اس کو لگے گا کہ نہیں اب میری زندگی کوئی کام کی نہیں. اور جو بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں ان میں یہ فیلنگ بہت تیزی سے آتی ہے. تو ایسا ہی کوئی ایونٹ اس کے ساتھ ہوا ہے اس شخص کے، اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا ایک جو ہے بلڈنگ سے کود کر. اسی ڈپریشن کا ایک اور قسم ہے. ڈپریشن کی ایک کیا کہیں گے آپ، ڈپریسو ڈس آرڈر میں ایک اور ڈس آرڈر ہے بائی پولر ڈس آرڈر. بائی پولر ڈس آرڈر اسے مینک ڈپریسو ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے. یہ ہے کیا؟ یہ فرد میں ایک ہی وقت میں خوشی، ایک شدید غم اور انتہائی خوشی کے دونوں کے احساسات ایک ساتھ ہوتے ہیں. دو متبادل مرحلے کا تجربہ انسان کرتا ہے. ایک تو شدید غم، نا امیدی اور تناؤ ہوگا، اور دوسرے وقتوں میں انتہائی خوش جوش اور جذبے کے ساتھ یہ فرد آئے گا. ایک ہی فرد میں ایک کے بعد ایک یہ مخالف حالات ہم دیکھ سکتے ہیں. اسی کو مینک ڈس آرڈر کہا گیا ہے. دیکھیں میں نے یہاں پر آپ کو اس کے پوائنٹ آؤٹ بھی کی ہوں کہ اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں. مینک اور ڈپریسو یہاں پر دوسری طرف آپ دیکھیں بائی پولر ڈس آرڈر لکھا ہوا ہے، اس کے پوائنٹس ہیں. آپ اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا ہوگا، کیا ری ایکشن ہوتے ہیں اور کیا اس کے احساسات ہوتے ہیں. اس قسم کا جو شخص ہوتا ہے وہ ایٹ اے ٹائم دونوں سچویشن میں جا رہا ہے، دونوں حالتوں کا تجربہ کر رہا ہے. ایک تو بہت زیادہ پرجوش اور ایک جو ہے بہت زیادہ اداس اور تناؤ کا شکار، نا امیدی، غیر حقیقی اور چڑچڑاپن، جارحانہ، یہ دونوں قسم کے آ رہے ہیں. اسی لیے اس میں تو جو شکلیں دکھائی دے رہی ہیں آپ دیکھیں دو الگ الگ بالکل الگ الگ پہلو ہیں، لیکن یہ بیچ کا جو سینٹر ہے دونوں کا مکس اپ ہو رہا ہے. مطلب یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک فرد ایک ٹائم میں یہ بھی کرتا ہے، ایک ٹائم میں یہ بھی کرتا ہے. بائی پولر والے آپ کو بہت کم دکھائی دیں گے، لیکن بائی پولر ایک جو ہے ایک ایسا ڈسٹربنس ہے جس میں ہمارے جو نیورو ٹرانسمیٹرس ہوتے ہیں دماغ کے، یہ بھی اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. مطلب ان کا بھی ڈسٹربنس اس کا باعث بن رہا ہے. ہمارے جنینیاتی عوامل کہا گیا ہے جن کو، وہ بھی جب ڈسٹرب ہو جائیں تو وہ بھی بائی پولر کا جو ہے باعث بن سکتے ہیں. اور ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرس جس میں جو ہے ڈوپامائن، سیروٹونائن اور نیوروفیرائنک، یہ جو ہے یہ ہمارے جو کیمیکلس ہے، جو ہارمونس ہے، جو ہمارے دماغ میں نیورو ٹرانسمیٹرس کے ذریعے سے پیغامات پہنچانے کا مرحلہ یہ انجام دیتے ہیں. یہ ڈسٹربنس ہو جائے، ڈسٹرب ہو جائے، اس صورت میں انسان اس کیفیت سے گزرتا ہے. ایک تو وہ وقت ہوگا وہ جس میں بہت زیادہ خوش و خرم رہے گا، بہت اپنے کام کرے گا، ایکٹیو دکھائی دے رہا ہے، اور دوسرے ہی مرحلے فوراً دوسرے سے آپ کو بالکل ایک دم ڈپریس دکھائی دے رہا ہے. یہ بائی پولر ڈس آرڈرس ہیں. یہ کم دکھائی دیتے ہیں لیکن یہ بھی کسی نہ کسی صورت میں معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں. سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کے لیے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ تھراپیز ہے، ٹریٹمنٹس ہے، علاج ہے اس کا، لیکن اس کا سب سے اہم علاج یہی ہے کہ اس کو سوشل سپورٹ دیا جائے. پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے. پہلے کسی بھی سائیکٹرک کے پاس آپ چلے جائیں، وہ یہی سجیسٹ کرے گا کہ گولیاں دوائیوں سے زیادہ ایک انسان کو ہمدردی اور سوشل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں بھی جگہ جگہ ہم کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ چیزیں معاشرے میں ہیں. اور ہوتا کیا ہے ان جنرل کہ جب اس قسم کے ڈس آرڈر معاشرے میں دکھائی دیتے ہیں تو لوگ اس کو پاگل ڈکلیئر کرتے ہیں، اس سے دور بھاگتے ہیں، اس کے تئیں لاپرواہی برتتے ہیں. نہیں، بلکہ یہ نہیں کرنا ہے. کرنا یہ ہے کہ اس کو ایک سپورٹ بن کر کھڑے رہنا ہے، اس میں اپنائیت کا احساس پیدا کرنا ہے، اس کو ہیلدی ایکٹیویٹی میں خود انوالو کرنا ہے. وہ انوالو نہیں ہوگا، آپ کو کروانا پڑے گا، آپ کو پازیٹیو اپروچ کے ساتھ جانا پڑے گا. اس میں صبر بھی لگتا ہے، استقامت بھی لگتی ہے. اب یہ ہے کہ سامنے والا کہتا ہے کہ بھئی وہ تو متاثر ہے، میں کب تک کرتے رہوں ایسا. گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں. ڈپریشن کے اور بائی پولر کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں ہم نے دیکھے ہیں کہ بعض اوقات تو فیملی ممبرز بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو پاگل خانے میں لے جا کر چھوڑو. اور بعض اوقات یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ ایسے ڈپریشن کے جو کیسز ہوتے ہیں ان کو مختلف قسم کے مزاروں پر، درگاہوں پر تعویذ اور باباؤں کے حوالے کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہاں پر علاج ہو جائے گا. یہاں پر علاج ہونا ناممکن ہوتا ہے.
95% افراد ایسے ہوتے ہیں جن کا یہاں سے کوئی ریلیشن نہیں ہوتا، بلکہ ان کو سماج میں سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے افراد کی ہمدردی کی، اپنے افراد کے تعاون کی اور ان کے کوپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے وی فیلنگ کی اور ایک پروٹیکشن کے احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر وہ خود کور ہونے لگتے ہیں۔ جب یہ سب چیزیں ملے گی، ہیلدی ماحول ملے گا، انسان ریکوری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے ابھی آئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ والے جو ہمارا ٹاپک رہے گا اس میں اور بھی بہت سی چیزیں دیکھیں گے۔ کچھ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس کے پوائنٹس بنا کر آپ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بھیجیں تاکہ میں سمجھ سکوں کہ آپ کتنا سمجھ رہے ہیں، کتنی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ اس کو کتاب کے حوالے سے بھی پڑھیں جو آپ کے ٹیکسٹ بک میں دیا ہوا ہے، اس لیے کہ میں نے سمجھاتے ہوئے تو حدیثوں کا بھی حوالہ لیا، قرآن کا بھی حوالہ لیا اور اس کو آپ کو اپنے لیول پر بھی جا کر سمجھائی ہوں، لیکن کتاب میں جو اس کے لیے دی گئی چیزیں ہیں آپ کو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے وہ پوچھے گا، سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو بھی پڑھیں اور اس کو بھی۔ جزاک اللہ خیر۔